السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں سفر حج اور سفر عمرہ پر جانے والوں کی خدمت میں 4 اہم مشورے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے 3 کا تعلق مردوں سے ہے اور 1 کا تعلق ماؤں بہنوں سے، خواتین سے۔ اور وہ 3 مشورے یہ ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر چلنا، واکنگ۔ چونکہ آج کل کی بیزی لائف میں چلنا اور واکنگ کا اہتمام ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے مشورہ یہ ہے کہ سفر حج کی تیاریوں میں ایک اہم تیاری روزانہ کی اچھی خاصی واکنگ کا، چلنے کا اہتمام کرنا۔ چونکہ حج کی عبادت میں بہت ساری عبادتیں چلنے ہی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ طواف میں چلنا ہے، سعی میں چلنا ہے، صفا مروہ میں چلنا ہے، اور اسی طرح جمرات پہ کنکری مارتے وقت چل کر جانا ہے، اور اسی طرح طواف زیارت کے لیے چل کر آنا ہے۔ بہت ساری اہم عبادتیں چل کر سر انجام دی جاتی ہے، اس لیے چلنے کی مشق کرنا۔ ہم نے بہت سارے جانے والوں کو اس لیے بھی روتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ چل نہیں پا رہے، پاؤں شدید درد ہو رہے ہیں، چلنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں بیٹھ جا رہے ہیں، اور ادھر شرطا بولتا ہے یا اللہ روح، یا اللہ روح، وہ اس کو چلا رہا ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ اچھی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جانے سے پہلے ہم اچھا چلنے کی ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں۔ اگر دیر بھی ہو گئی ہو تو اب اس عادت پر عمل شروع کر دیں۔ خاص طور پر حج کے موسم میں جب ساری دنیا کا کراؤڈ اور مجمع وہاں جمع ہوتا ہے، چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کی مشق کر لیں۔ دوسری بات، دوسرا مشورہ، احرام کی حالت میں پاؤں کا یہ جو حصہ ہے اس کا کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے 2 پٹی والی چپل پہنی جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اچھی چپل پہنتے ہیں، مہنگی چپل جو پاؤں کے اندر بالکل فٹ جوتا بھی پہنتے ہیں، کوئی اسکیچرز کا پہن رہا ہے، کوئی کس چیز کا پہن رہا ہے۔ اچھے جوتے اور چپل پہننے کی عادت رہتی ہے۔ یہ 2 پٹی والی چپل کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے احرام کی حالت میں کبھی کبھار پاؤں میں اور انگلیوں میں زخم ہو جاتا ہے، جو سفر میں بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کی چپل پہن کر چلنے کی عادت بھی بنائیں۔ چلنا بھی ہے اور اس چپل کے ساتھ چلنے کی عادت بنانا ہے۔ سفر حج میں اور حج کے دنوں میں اسی چپل کے ساتھ ہمیں وہاں چلنا ہوگا، یا عبادت میں بلا چپل کے چلنا ہوگا۔ اور تیسرا مشورہ، احرام کی جو چادر ہے، خاص طور پر وہ علاقے جہاں مرد حضرات رات کو لنگی نہیں پہنتے ہیں، لنگی پہننے کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے احرام پہننا اور وہ چادر میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا مشورہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ جانے سے پہلے روزانہ اپنے گھر میں 1-2 گھنٹے احرام کی چادر پہن کر رکھنے کی پریکٹس کر لیں، تاکہ وہ ہیبٹ میں اور روٹین میں آ جائے، تاکہ اس وقت ان کو پریشانی نہ ہو۔ یہ 3 مشورے مرد حضرات کے لیے۔ ماؤں بہنوں کے لیے مشورہ یہ ہے، چہرے پر کپڑا نہ لگنا اور پردے کا اہتمام دونوں ضروری ہے، جس کے لیے یہ ہیڈ اور کیپ اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی چونکہ پہننے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ماؤں بہنوں کو مشورہ یہ ہے کہ اس جانے سے پہلے اس کو پہن کر چلنے کی بھی عادت بنا لیں، تاکہ سفر میں دقت اور دشواری نہ ہو سکے۔ یہ 4 مشورے اگرچہ بہت معمولی سے لگ رہے ہیں، مسائل سے اس کا کوئی خاص ٹچ اور ربط نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس 4 ہدایات پر عمل کرنے کا بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ عز و جل سب کے حج کو، عمرہ کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار کی عقیدت اور احترام اور عشق کے جذبات والی حاضری رب کریم ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔